خاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب محدر و محمد پسینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ شریف کے خطبہ میں میرے آقا حضور امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی معراج شریف، اس کی حکمتیں اور اس کے کچھ نکات آپ نے سماعت کیے۔ آج حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پہ ابتدا حضور کی کہاں سے ہوئی ہے، اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ قرآن کا درمیان جو ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اور معراج جو ہے آپ کے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ عقل جہاں جواب دے جائے نبی سے ایسا کام صادر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے بے شمار معجزات، بے شمار کمالات، اور ان کمالات میں سے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ معراج ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ یا اللہ کتنے وقت لے؟ رب فرماتا ہے لیلن، لیل مانا ہوتا ہے رات، لیل مانا کیا ہوتا ہے؟ لیلن، یہاں جو تنوین ہے نا یہ نکرہ ہے، یہ تنوین نکرہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے معراج جو رات کو محبوب کو کروائی ہے یہ پوری رات نہیں، رات کا قلیل ترین حصہ ہے۔ جتنا بھی کم سے کم وقت تصور کریں، کم سے کم وقت آپ سوچیں، اپنے ذہن میں لائیں، اس سے بھی کم وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے۔ اس سے بھی کم وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے۔ یارو وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ میرا مالک کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟
حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے تخلیق فرمایا یا نہیں فرمایا؟ فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی پسلی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ یہ میرے رب کی شانیں ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو جب وہ یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ لفظ کن فرمائے ساری کائنات ماں کے وجود میں آ جائے، تو پھر وہ کم وقت میں اپنے محبوب کو معراج کروانے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ معراج کروانے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں مانتا کوئی بے ایمان نہ مانے، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے رب نے۔ اور لیلہ رات کے قلیل ترین حصہ میں، کہاں سے؟ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ اور آگے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب فرماتا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اچھا یہاں آپ ایک بات مجھے بتائیں، اگر کوئی بندہ یا مجرا چیز کوئی لگا لو، میں اگر کہوں کہ یار یہ یہاں مسجد کے اندر برکت نہیں ہے، باہر گلی میں برکت ہے، سامنے والی گلی میں برکت ہے، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ پاگل ہو گئے، اپنے دماغ کا برکت باہر نہیں ہوتی، برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ اونچی بولو، کہاں ہوتی ہے؟ متبرک جگہ یہ ہے جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں آپ کو پوجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے نہیں، مسجد اقصی کے اندر برکت کا ذکر نہیں کیا، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے، ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب تفسیر کی کتب کو اٹھاؤ، یا اللہ برکت تو اندر ہے، تو باہر کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے اس لیے کہ باہر میرے نبیوں کے مزارات ہیں۔ میرے نبیوں کے اونچی بولو، میرے نبیوں کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ رب انبیاء کے مزارات والی جگہ کو برکت والی جگہ قرار دے رہا ہے۔ یہ بے ایمان کیا جانے کہ برکتیں کہاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساری کائنات میں جتنی برکتیں بڑھ رہی ہیں یہ انبیاء کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اور پھر انبیاء کو جو برکتیں ملی ہیں، انبیاء کو جو کمالات ملے ہیں، وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو مسجد اقصی وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ میرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار کی سفر معراج جو ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر سے۔ اب آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے بولو، اللہ کے محبوب ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، جرمٹ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مشکات میں یہ حدیث ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا ہے، دوسرے کہنے لگے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی بنایا ہے، تیسرے کہنے لگے اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، چوتھے کہنے لگے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، پانچویں کہنے لگے اللہ نے اسماعیل کو ذبیح بنایا ہے،
چھٹے کہنے لگے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح بنایا ہے علیہ السلام، ادھر سے میرے آقا تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہاری گفتگو کو بھی سن رہا تھا اور تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے آدم کو شفیع بنایا ہے، اللہ نے نوح کو نجی بنایا ہے، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح بنایا ہے علیہ السلام۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحابہ سن لو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اب فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، عیسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے، اور کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار عرض کرے یا اللہ اپنا دیدار دے، اپنا دیدار دے، اپنا دیدار دے۔ رب فرمائے موسیٰ اپنی امت کے چنے ہوئے بندے لا، کوہ طور پہ آ، ذات کی تجلی نے صفت کی تجلی ڈالوں گا، رب صفت کی تجلی ڈالے، کوئی طور ریلا ریلا ہو جائے، امتی سارے چل کے راک ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے۔ یہ ہے کلیم، اور حبیب یہ ہے کہ حبیب ماد اسراء کو رب 2,40,000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجے، جاؤ یار کو لے کے آؤ، آج ملاقات کی رات ہے، آج ملاقات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا پہ راضی رہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا پہ خدا راضی رہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شب رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی سی اس کی ترجمانی بھی کی ہے، محبت سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، لیکن خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ کل کائنات خدا کی طرف دیکھتی ہے، لیکن میرا خدا میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفسر مفکر کی بات نہیں۔ اب محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ چاہتے تھے ابھی قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ میرے مصطفیٰ اور صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے، کعبہ بن جائے، میرے مصطفیٰ نماز میں، اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا محبوب ہم آپ کی بار بار نظریں آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم ملازم فرما رہے ہیں۔ فرمایا سونا جدھر تیرا دل کرتا ہے تو اپنا رخ پھیر لے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔
میرے مصطفیٰ نے رخ میرا تو کعبے کی طرف کدھر بولو ذرا کدھر کعبے کی طرف رب نے قیامت تک آنے والے ہر نمازی کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا تو میرے مصطفیٰ نے چاہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی رضا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یارو میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جن کی رضا خدا چاہتا ہے جن کی رضا خدا چاہتا ہے اور جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے سب کی عظمتوں کو لاکھوں سلام اللہ اکبر آ کے رب کی توحید کا درس دیا کہا رب ایک ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے رب کی توحید کا کلمہ پڑھو ہماری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھو قوم نے کہا رب کی باتیں کرتے ہو رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں اونچی بولو ذرا سبحان اللہ اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ رب کی باتیں کرتے ہو رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں اب کیا جواب نفی میں ہے نہیں رب کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن وحی آئی ہے اللہ اکبر اب جب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کی باری آئی رب نے فرمایا رب کی توحید میرے محبوب نے فرمایا رب کی توحید کا کلمہ پڑھو میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھو اب قوم کہتی یا رسول اللہ رب کی توحید کا ہمیں درس دیتے ہیں رب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا بولو ذرا اونچی سبحان اللہ رب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا اگر میرے محبوب علیہ السلام جواب دیتے نفی میں نہیں صحابہ رب کو دیکھا نہیں لیکن وہی آئی ہے جبریل آئے ہیں اللہ اکبر خدا ایک ہی ہے تو مقام محبوبیت میں آتا تھا فرق اللہ اکبر اس لیے رب نے بلا لیا فرمایا محبوب آجا اگر کوئی سوال کرے یا رسول اللہ رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو آپ نے کہنا ہے رأیت ربی فی آسان صورت آج صحابہ میں نے اپنے رب کو بڑی آسان صورت میں دیکھا ہے محبوب تجھے نفی میں جواب نہ دینا پڑے تجھے نفی میں جواب نہ دینا پڑے اللہ اکبر ہے یہ فرق ہے محبوب کا اور دیگر نبیوں کا یہ فرق ہے خلیل کا اور محبوب کا یہ فرق ہے کلیم کا اور محبوب کا اللہ اکبر یارو پھر دیکھو کیا شان ہے کہ نبی سارے دیدار مانگتے آئے یا اللہ دیدار دے ربی عالمی جواب کیا تھا لن ترانی میرے محبوب نے دیدار مانگا ہی نہیں آئے کیوں سرکار کو پتا تھا میں محبوب ہوں تو محبوب سے محب چھپتا تو نہیں ہے نا بولو ذرا محبوب سے محب چھپتا تو نہیں ہے نا اللہ اکبر یارو پھر آپ کی اور میرے محبوب مالے اسرات ہے رب نے فرمایا جبریل آج جنت کو سجا دیا جائے جنت کو سجا دیا جائے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں کو بتا دیا جائے کہ آج آسمانوں پہ وہ آ رہے ہیں جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی ہے تم جشن مناؤ خوشیاں کرو اللہ اکبر اور ہر طرف محبوب کی آمد کے مجدے سنائے جائیں اور فرمایا جبریل ستاروں کو ذرا زمین کے قریب کر دو تاکہ محبوب کی آمد کا چراغا ہو جائے اور فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل 4 اللہ کے مقرب فرشتے رب نے فرمایا تم ایسے کرو کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو
اور وہ 70,000 عام نہیں، خاص فرشتے، خاص فرشتے۔ فرمایا یہ جماعت لے لو، 4 مقرر فرشتوں کے ساتھ 70,000 فرشتے، تو 2,40,000 فرشتے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 2,80,000 فرشتے بنتے ہیں، اور 2,80,000 فرشتوں کی جماعت ہاتھ میں نورانی شمع میرے محبوب کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا جبریل ایسے کرو کہ جنت میں سے نا ایک براق لے لو، ایک براق لے لو، اونچی بولو، ایک براق لے لو۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جب جنت میں گئے نا تو وہاں 40,000 براق ہیں۔ کتنے براق ہیں؟ 40,000۔ بولو کتنے براق ہیں؟ 40,000 براق۔ اور سارے براق جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج اس جنت کے مالک آ رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پورے خوشیاں منا رہی ہیں، غلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب براق کی طرف دیکھا تو ایک سے بڑھ کے خوبصورت، جس کو دیکھ کے خوبصورت سے خوبصورت۔ حضرت جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ کس براق کا انتخاب کیا جائے، کس کو لے جایا جائے محبوب کی سواری کے لیے۔ اب دیکھا کہ کونے میں ایک براق جو ہے وہ بیٹھا ہے، منہ نیچے ہے اور آنسو بہا رہا، رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ مجھے بولو کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کے پاس گئے، آپ نے جا کے پوچھا تجھے کیا بات ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ آج تو محبوب کی آمد کا دن ہے، آج اللہ کے محبوب جنت کی سیر کے لیے آ رہے ہیں، سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں، سعادت ہے، مسرت میں ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ براق عرض کرتا ہے جبریل یار کو کوئی ہنس کے بنا لیتا ہے، کوئی رو کے بنا لیتا ہے، کوئی یار کو ہنس کے بناتا ہے، کوئی رو کے بناتا ہے۔ جبریل پوچھتے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، اتنا حسین نہیں ہوں، میرے سے بڑے بڑے خوبصورت براق یہاں پہ ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کی سواری کے لیے ایک براق کا انتخاب کرنا ہے، تو جبریل مجھے پتا ہے کہ میرا تو انتخاب نہیں ہوگا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام اس کی خواہش ہے تو فرمایا اسی کا انتخاب کر، اسی کو لے کے چل۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے اسی براق کو لیا اور براق کو لے کے حضرت ام ہانی کے گھر میں، کہاں؟ مجھے بولو کہاں؟ ام ہانی کے گھر میں۔ اب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں ماں استراحت ہے۔ اب جبریل آواز دیتے ہیں تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، دروازہ بجاتے ہیں تو تب بھی بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام پریشان ہے۔ رب نے فرمایا جبریل تجھے اتنی طاقتیں دی ہیں، 600 پروں کا مالک بنایا ہے، آج اپنا سارا مقام ایک طرف رکھ، چھت کو اشارہ کر، چھت جو ہے تیرے لیے شک ہو جائے، ہٹ جائے۔ جبریل نے اشارہ کیا، چھت شک ہو گئی، پھٹ گئی، اور جبریل علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو سرکار ماوے استراحت ہے۔ لا ینام قلبی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کا مقام ہے. سرکار کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دل بیدار ہی رہتا ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جو ہے, آپ سو کے بھی اٹھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو ایسی نیند نہیں آتی جیسی نیند ہمیں آتی ہے. ہماری نیند جو ہے ہمیں بے ہوشی کی طرف لے کے جاتی ہے, سارے معاملات ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی ماں اسرار بھی ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو ملادہ فرما لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے. اب جبریل اندر آئے, دیکھا حضور ماں اسرار ہے, پھر پریشانی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ ہلاتے ہیں بے ادبی ہے, آواز دیتے ہیں بے ادبی ہے. اللہ اکبر. جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. رب نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی, فرمایا جبریل ہاتھ باندھ کے کیسے کھڑا ہے؟ میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے. میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے. اب حضرت جبریل علیہ السلام کی ہونٹ کافوری, کیا کافوری, کافور ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جب جبریل نے آپ کے اور میرے محبوب کی تلیوں کا بوسہ لیا نا, ہائے ہائے ہائے, واہ جبریل تیرے مقدر پہ قربان جاؤں, تیری قسمت میں رزق آ رہا ہے. خدا کی قسم ہے کہ تو نے اللہ کے محبوب کی تلیوں کا بوسہ لیا ہے. تو کتنا عظیم ہے. سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا, سرکار نے آنکھیں کھولی. اور میں جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ان اللہ استقاک الالکائک یا رسول اللہ, اے پیارے آقا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ آپ کے دیدار کا, بولو اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ اکبر. اب جبریل علیہ السلام نے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا تو شاعر نے یہاں تھوڑی سی ترجمانی بھی کی ہے کہ جبریل وہ جنت میں جانے والا, تمام نبیوں کے پاس جانے والا, جنت کی ایک ایک چیز کے متعلق جانتا ہے, گلیوں کے متعلق جانتا ہے, کلیوں کے متعلق جانتا ہے, پتوں کے متعلق جانتا ہے, پھولوں کے متعلق جانتا ہے. ساری جنت کو جبریل جانتے ہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جبریل بتا تجھے جنت میں جا کے مزہ آیا ہے یا محمد کی تلیوں کا بوسہ لے کے مزہ ہے؟ تو جبریل کیا کہتے ہیں, نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, اللہ اکبر ہے. اب میرے محبوب علیہ السلام بارگاہ میں عرض کرتے ہیں,
یا رسول اللہ رب دیدار کا مشتاق ہے. اب دروغہ جنت حوض کوثر کی 2 سرائیاں لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ غسل فرمائیے. میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے غسل فرمایا, جنتی پوشاک دیبے تن فرمایا, جنتی امامہ سر پہ سجایا. آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام اب براق پہ سوار ہوئے. کس پہ سوار ہوئے؟ اونچی بولو. براق پہ سوار ہوئے. سرکار جب براق پہ سوار ہوئے نا تو حضور رنجیدہ ہو گئے. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھئے رنجیدہ کیوں ہوا ہے, پریشان کیوں ہوئے؟ اللہ اکبر. جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو ملاقات کا وقت ہے, یہ تو خوشی و مسرت کا وقت ہے, شادمانی کا وقت ہے. یا رسول اللہ پریشان ہونے کا وقت تو نہیں ہے. آپ کیوں پریشان ہو گئے, آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج مجھے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ, مجھے تو بڑی عزت کے ساتھ رب اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کرا رہا ہے, لیکن مجھے میری امت کی یاد آ رہی ہے کہ قیامت والے دن پل صراط کا جو 20,000 سال کی راہ ہے, میری امت اس سفر کو کیسے کراس کرے گی, کیسے کراس کرے گی؟ جبریل مجھے میری امت کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے عظیم نبی ہیں یار. امت کو ایک لمحہ بھی نہیں بھولے. آج ہمیں ایم پی اے تھوڑی سی عزت دے دے, ایم این اے عزت دے دے, ہم اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں, گھر کو بھول جاتے ہیں. ایم این اے ایم پی اے دروازے پہ آ جائے 2 دن ہم گھر میں نہیں جاتے, باہر گلی میں بیٹھ کے لوگوں کے تبصرے سنتے ہیں. یارو میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے کہ رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن امت کو نہیں بھولے, امت کو یاد رکھا ہے, امت کو یاد رکھا ہے, امت کو نہیں بھولے. رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, امت کے حوالے سے تو تیرے سے وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا ہے نا, وعدہ کیا ہے. والا سوفا یوتیک ربک فترضی, محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ آپ ہم پہ راضی ہو جائیں گے. کیا دیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا, میرے آقا سے کریں گے یا اللہ اس کو بھی بخش, اس کو بھی بخش, اس کو بھی بخش, اس کو بھی بخش. سونا راضی ہوا ہے؟ نہیں. یا اللہ ابھی تو راضی نہیں, ابھی تو راضی نہیں. یا رسول اللہ کیسے راضی؟ فرمایا ابھی تو جہنم میں بھی میرے غلام پڑے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ, اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. خدا کی قسم ہے اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو, قسمت پہ رشک کیا کرو. اللہ نے ہمیں بڑے عظیم نبی کا دامن دیا ہے, ہمیں اپنے محبوب کا موتی بنایا ہے. قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے سارے نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. کسی اور کے دروازے پہ جاؤ, اور کے دروازے پہ جاؤ. سارے نبی یہ کہیں گے, اپنی امتوں کو خالی موڑ رہے ہوں گے. اور میرے محبوب علیہ السلام جب یہ عالم دیکھے نا نفسی نفسی کا, محبوب علیہ السلام امت کو موڑیں گے نہیں. سرکار فرمائیں گے آنا رہا, آج جس نے بھی آنا ہے میں محمد تمہاری شفاعت کے لیے ہوں, میں محمد تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. آنا رہا, آنا رہا, آجو آج میرے پاس آجو, میرے پاس آجو. ادھر مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ کی روح تڑپی. آپ نے فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری,
کہ کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، کسی اور کی چوکھٹ پہ جاؤ. فرمایا یہ تو اور نبیوں کا مقام ہے، میرے نبی کا یہ مقام نہیں، میرے نبی کا اور مقام ہے. ہمارے نبی کا حضور کیا مقام ہے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. فرمایا ہمارے نبی کا یہ مقام ہے کہ میرے حضور کی زبان پہ آنا رہا ہوگا، آنا رہا ہوگا. آج جس کا کوئی نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا اللہ، ابھی تو جہنم میں بھی میرے امتی ہیں. رب اپنے محبوب کو جہنم میں جانے کا بھی اذن عطا کر دے گا، جہنم میں جانے کا بھی اذن مل جائے. اور حدیثوں میں ہے، میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. اب محبوب علیہ السلام جب جہنم میں جائیں گے نا، سرکار اپنے امتیوں کو دیکھیں گے، محبوب سے رہا نہیں جائے گا. ایک ایک کو نہیں پکڑیں گے، آجا آجا نہیں. میرے محبوب علیہ السلام چلو بھر بھر کے جہنم سے جنت میں پہنچا رہے ہیں. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. یارو شفاعت مصطفیٰ کی ہے، نجات تیری اور میری ہے. کرم تیرے اور میرے میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار چلو بھر بھر کے جہنم سے جنت میں پھینکنے ہوں گے، اور جب سارے امتیوں کو نکال لیں گے نا، رب فرمائے گا محبوب بتا کیا اب راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ سرکار فرمائیں گے یا اللہ اب میں راضی ہو گیا ہوں، اب میں راضی ہو گیا ہوں. والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا، تو ہم پہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے امت کی یاد آ رہی ہے. جبریل بھی عرض کرتے سونا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. امت آپ کی ہوگی، مقام پل صراط کا ہوگا، اور پر جبریل کی ہوگی. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. پر کس کے ہوں گے؟ جبریل کے ہوں گے. اچھا یارو اب مجھے بتاؤ، پر جبریل کے ہیں، مقام پل صراط ہے، اور وہاں پیرا میرے مصطفیٰ کا ہے، پیرا مصطفیٰ کا ہے. اور مصطفیٰ کے پیرے میں مصطفیٰ کے لفظوں سے دعا کیا نکلی ہوگی؟ ربی سلیم امتی، ربی سلیم امتی. اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. سلامتی. بتا پھر ہمیں کوئی کھٹکا ہے؟ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. نہ ہمیں دنیا میں کوئی ڈر ہے، کیونکہ ہمارے مالک کو مولا مصطفیٰ ہے. نہ ہمیں قبر کا کوئی ڈر ہے، کیونکہ قبر میں مصطفیٰ نے آ کے اپنا دیدار کرانا ہے. نہ ہمیں حشر کا کوئی ڈر ہے، حشر والے دن میرے مصطفیٰ نے شفاعت فرمانی ہے، شفاعت فرمانی ہے. ڈر ہوگا تو ان بے ایمانوں کو ہوگا جو نبی کی ذات میں نقش نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کے بعد کائنات میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہمارے نبی کا مقام ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی براؤل بنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام براق چلا. براق کیا ہے؟ یقاد البرق یخطف من ابصارہم. رب کا قرآن پڑھا، پہلا سپارہ. رب فرماتا ہے کہ قریب تھا کہ ان کی آنکھیں بجلی اچک لے جاتی. براق برق سے نکلا ہے. برق کا معنی بجلی. برق کا معنی کیا ہے؟ بجلی. اب جو براق آیا ہے وہ بھی بجلی ہے. اب مسئلہ تھوڑا سا اور واضح کر دیں. ملا کہتا ہے میں نبی کی مثل ہوں، نبی کی طرح ہوں. ارے رب کی بجلی
جو بنائی ہوئی ہے اس میں طاقت تو بڑی ہے، یہ سائنس کی طاقت، یہ دنیا دار کی بنائی ہوئی بجلی، یہ تو اس بجلی کے آگے ایک ذرے کے کروڑوں درجے کے برابر بھی نہیں ہے جو بجلی میرے مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رب کی بنائی بجلی پہ میرے مصطفیٰ بیٹھ کے گئے، سرکار کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ نبی کی مثل ہو، بندے کی بنائی ہوئی بجلی کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ، پتہ چل جائے گا نبی کی مثل ہے یا نہیں ہے۔ فوری واضح ہو جائے گا نبی کی مثل بنتا ہے۔ خدا کی قسم ہے میرے نبی کا تو رب نے سایہ ہی نہیں بننے دیا، سایہ ہی بننے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام چلے، پچھلے جمعے سن لیا کہ آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک آئی، جبریل نے کہا جہاں 2 نفل پڑھے۔ اب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام نے وہاں 2 نفل پڑھے، چلتے چلتے حضور مسجد اقصیٰ میں، کہاں؟ اونچی بولو، کہاں پہ؟ اب یہ اختصار کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں اللہ کی 1,24,000 نبی محبوب کے انتظار میں، انتظار میں، اور صفیں بنا کے کھڑے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا، مجھے لے گئے۔ انبیاء سائڈ پہ ہوتے ہیں، جبریل نے جا کے مجھے جو ہے نا پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری دائیں طرف جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما رہے۔ آپ بزرگ نبی ہیں اور جد الانبیاء ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور میرے نبی کے بھی باپ ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے نبی کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ آگے مصلی پہ چلا جائے۔ جبریل نے میرا بازو پکڑا، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ سونا یہ آپ کا حق ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیوں نہیں آگے ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہیں آگے ہوئے؟ حالانکہ بزرگ یہ ہیں، باپ یہ ہے، میرے نبی کو جبریل نے کیوں آگے دیا؟ اور یہ فیصلہ جبریل کا نہیں ہے، یہ فیصلہ خدا کا ہے۔ یہ فیصلہ اونچی بولو، یہ فیصلہ خدا کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے محبوب علیہ السلام مصلی امامت میں ہے، حضرت آدم بھی پیچھے ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پیچھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، دیگر جلیل القدر نبی پیچھے ہیں۔ حضور مصلی امامت پہ کیوں ہیں؟ کیوں؟ امام وہ بنتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، جو سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو۔ مصلی امامت کا حقدار کوئی ہوتا ہے تو جبریل نے مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے قیامت تک سارے مولویوں کو یہ بتا دیا کہ میرے نبی جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل والا ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل والا ہے۔ اور یہاں بریلی کے تاجدار نے بھی تھوڑی سی اس کی ترجمانی کی ہے۔ کیا ترجمانی کی ہے؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وجد کے اندر آئے، آپ نے فرمایا سب سے سارے نبیوں نے میدان معاشر میں ہونا ہے، ان کی امتوں نے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔
سارے نبیوں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، ان کے مقام کو لاکھوں سلام، لیکن ہماری زبان پہ قیامت والے دن بھی یہی قصیدہ ہونا ہے، سب سے کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ساتھ والے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کیسے پڑھتا ہے؟ او بھائی، منہ کا انداز جیسا بھی ہو، تعریف تو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ میری شکل کو نہ دیکھو، میری صورت کو نہ دیکھو، میرے رنگ روپ کا نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ اور اگر تیری میڈیکلی مجبوری ہے، میں تجھے نہیں کہتا، بیوی نے روک کے بھیجا پھر بھی نہیں کہتا، اور اگر کسی نے بھی نہیں روکا، میڈیکلی مجبوری بھی نہیں، تو پھر کہہ سب سے سب سے فرشتے آئے اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت، ٹوٹل 2,80,000 فرشتے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں نورانی شمع، کیا نورانی شمع۔ اعلیٰ حضرت نے تھوڑی سی اس کی بھی نقشہ کشائی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بجھ گئی جس کے شمع نہیں ہے، شمع نہیں ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں شمع ہے، نورانی شمع ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر یہ فرشتوں کی جو شمع ہے ان کی روشنی کم ہے، مصطفیٰ کی روشنی کیوں زیادہ ہو گئی؟ کوئی نورانی شمع بھی نہیں ہے، وہ روشنی میرے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی تو بابا لگ رہا ہے، شمع غسل فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، ملائکہ وہ پانی محفوظ کر رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے، جن کے تلموں کا کون ہے آپ حیات، جن کے تلموں کا کون ہے آپ حیات،
پتہ ہے کسی کو آب حیات کا؟ یہ تو فکر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہوا ہے. بے شک بے شک. اب سمجھ گئے ہوں گے. آب مانا پانی، حیات مانا زندگی والا، زندہ رہنے والا. لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے اللہ کے 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ. اور جو 2 زمین پہ ہیں، ایک حضرت الیاس اور دوسری حضرت خضر علیہ السلام. اور جو آسمانوں پہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو آب حیات میرے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک حضور کے تلووں کے ساتھ مس ہونے والا پانی وہ پانی ہے جو وہ پانی پی لیتا ہے، جسم پہ مان لیتا ہے، رب اسے بھی آب حیات عطا فرماتا ہے. جن کے تلووں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول